لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. شیخ الموجود سندھ دھرتی کے نہایت قابل احترام زعماء حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ نے آج یہاں کل کوٹ میں اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ یہاں کامیابی جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کی ہوگی، جمعیت علماء اسلام کے اتحادیوں کی ہوگی، اور یہ اسلام کی فتح ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستوں، میں آج یہاں آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد 75 سالوں پہ نظر ڈالیے، جس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، کیا ہم نے اس کلمے کا حق ادا کیا؟ کیا اس کلمے کا اس قوم پر کوئی حق نہیں ہے؟ ہمارے اکابر پارلیمان میں تھوڑے صحیح، لیکن انہوں نے اس وطن عزیز کو آئین کی روح سے ایک اسلامی ریاست بنانے میں کردار ادا کیا۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ لیکن سن 1973 سے لے کر آج تک ہمارے پارلیمنٹ، ہماری اسمبلیاں جس طرح کے لوگوں سے بھر دی جاتی ہے، ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ کیا ہم نے اب اس طور طریقوں کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا؟ اور تجربے کرنے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الفاظ کے گورکھ دندوں میں وہ آپ کے ووٹ کے حقدار بنے اور ایک عظیم الشان نظریے کی بنیاد پر، قرآن و سنت کے نظریے کی بنیاد پر جمعیت علماء اسلام کو آپ کی نمائندگی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔
میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کا منشور قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے۔ ہم نے فرقہ واریت سے بالا تر ایک قوم، ایک وطن کی بات کی ہے، اور آج بھی ہم اسی کو محب وطن سمجھتے ہیں جو پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کا عزم رکھتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ حج پہ جاتے ہیں، اگر آپ نکاح کرتے ہیں، اگر آپ میراث تقسیم کرتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی اور خاندانی معاملہ ہے، لیکن وطن کو کیا چاہیے، ملک کو کیا چاہیے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس وطن کو دو چیزیں چاہیے، ایک انسانی حقوق کا تحفظ اور دوسرا خوشحال معیشت۔ ذرا سوچو 75 سال پر پوری نظر ڈالو اس کے اوپر، کیا ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان کا مصداق نہیں بن رہے؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالی نے اس آبادی کی مثال دی ہے کہ جہاں پر امن بھی تھا، اطمینان و سکون بھی تھا اور خوشحالی تھی، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آ رہا تھا، معاشی طور پر لوگ خوشحال تھے، انسانی حقوق محفوظ تھے، امن و امان کا چرچا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے اللہ کے ان نعمتوں کی بے قدری کی اور کفران نعمت کیا تو دو سزائیں ان کو دی اور ان سزاؤں کا مزہ چکھایا، ایک بدامنی اور ایک بھوک۔ کیا آج ہمارے ملک میں بدامنی نہیں ہے؟ کیا سندھ کے لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ یہاں کتنی بدامنی ہے؟ آئے روز لوگ اغوا ہوتے ہیں، آئے روز لوگ قتل ہوتے ہیں، طاقتور لوگ قتل کرتے ہیں تو آزاد پھرتے ہیں، کمزور لوگ قتل کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں اسی لیے تو تباہ ہوئی کہ اگر ایک طاقتور جرم کرتا ہے تو اس کو نہیں پکڑا جاتا، اور اگر ایک کمزور جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے سوچ رہا ہے کہ ہم نے کیا اس ملک میں تبدیلی لانی ہے۔ ہمارے ملک پر تو لوگ باہر سے لا کر مسلط کیے جاتے ہیں، باہر کے ایجنڈے سے لا کر یہاں پر مداری ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، فتنہ گر ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب باہر کا ایجنڈا آیا، یہودیوں کا ایجنڈا آیا، امریکیوں کا ایجنڈا آیا، اور آج بھی اس پارٹی کے فارن فنڈنگ کیس میں کوئی 30 لاکھ ڈالر کے قریب اسرائیل کے موساد سے ان کو ملے ہیں۔ ہم بلا وجہ نہیں کہہ رہے یہ باتیں، انہوں نے خیراتی ادارے بنائے، یہودیوں کے پیسے سے بنائے، جرمنی کے پیسے سے بنائے، برطانیہ کے پیسے سے بنائے، یورپ کے پیسے سے بنائے، امریکیوں کے پیسے سے بنائے، اور حساب کتاب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خیراتی ادارے، حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ
پاکستان پر مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں ملک کی معیشت کا اس طرح کباڑہ نہیں ہوا، ملک کی معیشت اس طرح زمین بوس نہیں ہوئی جس طرح کے گزشتہ 5 سالوں میں ہوئی، اور ان کے 3.5 سالوں میں ہوئی کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ ہماری سالانہ ترقی کی شرح 0 سے نیچے چلی گئی۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے، اور پھر دھاندلی کے ذریعے لایا گیا، ووٹ چوری کر کے اس کو لایا گیا، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں چل جاتا ہے، چاہے جیسا بھی نتیجہ ہو پاکستان میں چل جاتا ہے۔ جمعیت علماء نے کہا نہیں چلے گا، اور پھر نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ آج کہاں ہے وہ قوت جس نے پاکستانی معیشت کو تباہ کیا؟ اس گھمنڈ میں کہ امریکہ اس کے پشت پر ہے، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا اس گھمنڈ میں کہ یہودی اس کے پشت پر ہے۔ ہم نے یہاں پر نہ امریکہ کو چلنے دیا نہ یہودیوں کو چلنے دیا، اور آج امریکہ شکست کھا چکا ہے۔ دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں ہمارے پڑوس افغانستان میں شکست کھا چکا ہے، یہاں سے بھاگ کر کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج امریکہ کی دفاعی قوت چین اور روس سے کمزور ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج امریکہ کی فوج میں نئی بھرتیاں نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں۔ وہاں کا نوجوان اب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کی 52 ریاستیں آج آپس میں لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ یہ ہے آج ان کی طاقت کا انجام، اور یہ ہے ہماری وہ فتح جو اس طاقت کے مقابلے میں حق کی آواز بلند کرتی رہی ہے۔ جس افغانستان کو سازشوں کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افغانستان کے اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امارت اسلامیہ کی بحالی میں بھی جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر اپنا موقف دیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ نے ان کو دہشت گرد کہا، ہم نے ان کو مجاہد کہا۔ آج مجاہد جیتا ہے اور ریاستی دہشت گرد ہارا۔ اسرائیل اور حماس کی لڑائی ہوئی، حماس کو دہشت گرد تنظیم کہا گیا، لوگ ان کے پاس جانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، ان کے ساتھ تصویر لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے کہا یہ مسلمان کا حق نہیں ہے، مسلمان کبھی ایک اپنے بھائی کو دوسرے کے ظلم کے حوالے نہیں کر سکتا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ دوسرے ظلم کے حوالے کر سکتا ہے۔ ہم گئے، ہم نے ترکی کا دورہ منسوخ کیا، قطر گئے، حماس کی قیادت سے ملاقات کی اور پورے ملک سے اپیل کی عوام سے کہ آؤ اس تنگ وقت میں آپ ان کی مدد کریں۔ میرے دوستو، امریکہ اور مغربی دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، شرم آنی چاہیے ان کو انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے، جبکہ آج غزہ کی آبادی پر، خان یونس کی آبادی پر بمباریاں ہو رہی ہیں اور 115 دنوں کے بعد 25,000 بے گناہ عام شہری شہید ہو چکے ہیں، جس میں 70% چھوٹے بچے اور خواتین شامل ہیں۔ یہ بہت بڑا جنگی جرم، یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کس قانون نے ان کو اجازت دی ہے؟ اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یورپ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کی آواز میں طاقت ڈالو۔ یہاں کی قیادت بھی جرأت نہیں کر رہی،
خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے، افغانستان اور پاکستان کی دوستی ضروری ہے. دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کی قوت بنیں گے. اور جب اس مقصد کے لیے ساری دنیا لڑانے کی سازش کر رہی تھی تو جمعیت علماء اسلام نے ان کو آپس میں ملانے کی جنگ لڑی اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں. ہمیں داخلی امن چاہیے، ہمیں اس وطن عزیز میں آزادی چاہیے، ہمیں اس وطن عزیز میں خوشحال معیشت چاہیے، ہمیں اس وطن عزیز میں مفلوق الحال طبقہ، مسکین اور غریب طبقہ، یتیم طبقہ، اس کا تحفظ کرنا چاہیے. اس کا انتظام ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے سوچ اور نظریے کی ضرورت ہے. زبان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم یہ بات صرف الیکشن کے دنوں میں نہیں کر رہے، یہ ایک مستقل نظریے کے طور پر جمعیت علماء اسلام نے اپنایا ہے. اور خدا کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے جانا ہے، آپ نے گاؤں گاؤں پہنچنا ہے، آپ نے گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور یہ پیغام ان کو پہنچانا ہے کہ اب خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرو، اب خدا کے لیے لا الہ الا اللہ کا قرض ادا کرو، اب خدا کے لیے اس ملک کی معیشت پہ رحم کھاؤ، خدا کے لیے اس ملک کے عام شہری کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کوئی کردار ادا کرے. اور تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ایک پرچی کا صحیح استعمال کرنا. پرچی میں بڑی طاقت ہے. علماء کرام ہم سبق پڑھاتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے رجسٹر 99 ہوں گے اور ہر رجسٹر کا حد نظر پھیلا ہوا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کوئی عذر تو نہیں دے رہا، اگر کوئی عذر ہے تو بیان کر دو. اس نے کہا نہیں، سب سچ ہے. اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اللہ کے علم میں تھا، کہتا اس کے کھاتے میں ایک چھوٹی سی پرچی ہے، وہ پرچی ذرا نکالو. پرچی لائی گئی، اس میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا اس کو بھی ترازو میں ڈالو، نکالو. وہ گناہگار ہنس رہا تھا کہ اس ایک پرچی کا 99 رجسٹر سے کیا مقابلہ. اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگا. ایک پرچی مقابلے میں ڈالی گئی اور وہ ایک پرچی بھاری ہو گئی 99 رجسٹروں کے اوپر. آپ یہ ایک پرچی استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا. یہ تمام پارٹیوں پہ غالب ہوگا، تمام نظریوں پہ غالب ہوگا، تمام منصوبوں پہ غالب ہوگا اور پاکستان کے قیام کا مقصد پورا کرے گا. یہ ایک پیغام ہے جو آپ نے گھر گھر لوگوں تک پہنچایا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. ہاں ایک وقت تھا جمعیت کمزور تھی، جو بٹیرا آپ کو ظلم کرتا تھا تو جمعیت آپ کو تحفظ نہیں دے سکتی تھی، تو آپ بھی ڈر کے مارے پھر اس کو ووٹ دیا کرتے تھے. اب الحمدللہ جمعیت ایک طاقتور قوت ہے. کوئی مائی کا لال کسی غریب کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھ ٹیڑھ دے گا. کسی طاقتور کا ہاتھ اگر غریب کے گریبان تک جائے گا ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے. اب مقابلہ ہے، میدان میں ہے. جمعیت علماء کو طاقتور بناؤ تاکہ تم غریبوں کا بھی تحفظ ہو، اس ملک کا بھی بھلا ہو، یہاں امن بھی آئے، یہاں کی معیشت بھی بہتر ہو اور لا الہ الا اللہ کا قرض بھی ہم چکا سکیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا